یہ خزانوں کی چابی ہے، چابی جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کو مالی پریشانی کا سامنا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا قرض ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایسا ختم ہوگا۔ ایسا وظیفہ آج آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز شرطیہ 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 40 دن کے وظیفے سے آپ کے تمام قرضے ختم ہو جائیں گے، مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، بلکہ جڑ سے تو کیا آنے والی نسلوں میں بھی مالی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مالی پریشانی، رزق میں برکت کا مسئلہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں جب تک آپ میں 4 باتیں نہیں ہوں گی آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس کا بھی وظیفہ پڑھیں، صرف میرا نہیں، آپ تو خوش ہیں مجھے فلاں بزرگ نے اجازت دے دی، کمنٹ کرو بھائی اجازت، لائک کرو بھائی اجازت، سبسکرائب کرو اجازت، اس سے اجازت ملتی ہے۔ ابھی میں آپ کو کہتا بھائی میرے چینل کو سبسکرائب، یہ تو خود غرضی ہے، اس سے اجازت نہیں ملتی۔ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میں یہ 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ جب تک 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے آپ کا وظیفہ کیوں کر قبول ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ 5 وقت 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کم و بیش 700 مرتبہ حکم دیا ہے، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرے گا؟ تو نماز کی پابندی بھائی۔ دوسری بات، رزق کی حلال کی طلب۔ اگر آپ حرام سے نہیں بچیں گے کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی دعا کرے گا تو قبول نہیں ہو۔ تو رزق حلال کی طلب۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا کہ میرا اللہ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، ضرور مجھ پر رحم کرے گا، میری دعا میرا وظیفہ قبول فرمائے گا، تو اسی ظن اسی گمان کے مطابق معاملہ ہو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ اور جس کو شک ہو وہی سال سے میں وظائف پڑھ رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، ایک بھی قبول نہیں ہوا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ دعا رد ہو جائے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی جو ایک آیت کا وظیفہ میں آپ کو دیں، ایک آیت سے بھی کم ہے، ایک آیت کا وظیفہ دے رہا ہوں، بلکہ ایک آیت سے بھی کم، اتنے عظیم الفاظ کہ انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز واقعی اس سے میرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، مالی پریشانی جڑ سے ختم، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کے قرضے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس بوجھ سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ سارا آپ کے کندھوں پر جو بھی قرض کے بوجھ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے کندھے ہلکے ہو جائیں گے، سارا قرض ختم انشاءاللہ۔ تو مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن ان 4 شرائط کی روشنی میں، تو پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے پھر دعائیں دیں گے کہ اس فقیر نے مجھے ایسا وظیفہ بتا دیا کہ تمام خزانوں کی گویا مجھے چابی مل گئی۔ یہ خزانوں کی چابی ہے، چابی جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔
آپ اس پر یقین کریں اور یقین اور ان 4 شرائط کے مطابق عمل کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آپ 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ کتنا؟ 313 بار اور اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور خوب دل سے دعائیں مانگے رو رو کر کہ اے اللہ مجھے غیبی اسباب پیدا فرما اور میرے رزق کا مسئلہ، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، تمام جو قرض ہیں وہ اپنے خزانہ غیب سے مجھے توفیق دے کہ وہ ختم ہو جائے، مجھے قرضوں سے آزادی عطا فرما۔ قرض اور مالی پریشانیوں کے لیے خوب دل سے دعا کریں اور ایک کام اور کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، خوب اخلاصی نیت کے ساتھ، خواہ 20 30 50 100 روپے کیوں نہ ہو لیکن اخلاصی نیت کے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ 40 دن تک یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ 40 دن میں آپ کی تمام مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور تمام قرضے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔